नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इकरा नईम, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर, एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दैट इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। हमारी आज की कहानी के जो खास गेस्ट हैं, उन्होंने, उनके जो हालात थे, फाइनेंशियल हालात थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट ही यूज्ड द मोस्ट पावरफुल वेपन, यस आई मीन द वेपन ऑफ एजुकेशन, टू ब्रिंग अ चेंज इन हिज लाइफ। मैं इस बात को कुछ यूँ कहूँगी दैट इफ़ यू आर बोर्न इन एन अनएजुकेटेड बैकग्राउंड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू रिमेन अनएजुकेटेड फॉर एवर देन इट्स योर मिस्टेक। इसी के साथ साथ जानते हैं हमारे आज की गेस्ट की कहानी उनकी ज़बानी। सो ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम मिस्टर मुनीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ पे आए और आपने सोचा कि आप अपनी मोटिवेशनल कहानी सबसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो है 8 भाई हैं और 3 सिस्टर्स हैं, और सबसे बड़ा जो है मैं ही। अच्छा, सबसे बड़े हैं, सही। और आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दरअसल मैं बेसिकली जो है बिलोंग करता हूँ सिंध पंजाब के बॉर्डर से। वहाँ एक छोटा सा टाउन है जिसको मुरीद शाह कहा जाता है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक विलेज टाइप भी है, विलेज भी है, उसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर अगर एजुकेशन की बात की जाए तो बैकवर्ड एरिया कह सकते हैं। अच्छा, सही। तो आप शुरू से विलेज में ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी, बहुत बातें सुनी हैं विलेज लाइफ के बारे में कि वहाँ पे ये होता है, ये होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बचपन से जो आपकी लाइफ थी इन विलेज वो कैसी रही और क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की? अब अगर बात की जाए मेरे बचपन की या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, अब अगर शहर की जो एजुकेशन है उसको और गांव की एजुकेशन को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पर गांव में इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि शहर में बच्चा जो है वो IT कंप्यूटर वगैरह भी पढ़ता है, उसके साथ साथ ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ता है, और बहुत सारे जो है अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पर वो एजुकेशन अपना हासिल करता है। लेकिन गांव में जो है इसके उलट है, वहाँ पर इस तरह की जो है कोई भी मतलब कि अच्छा इदारा नहीं है जहाँ पर जो है जो विलेजेस होते हैं वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं हैं गाँव में? जी बिल्कुल। मैंने भी वहाँ पर बहुत सारी जो है डिफ़िकल्टीज फेस की हैं। मेरे गाँव से लेकर एक शहर है जिसका नाम मैंने अभी लिया है, तो वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग सुबह वहाँ पर स्कूल जाते थे, उसके बाद जो है स्कूल से वापस आते थे, शाम को जो है मदरसे में भी जाते थे। उसके साथ साथ कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी होता था कि जब चेक पॉइंट्स आ जाते थे या एग्ज़ाम्स वगैरह आ जाते तो शाम को हम लोग जैसे मस्जिद से जल्दी फ्री हो जाते थे तो अपनी ये भेड़ बकरियाँ होती हैं गाँव में, तो उनके साथ में चला जाता। अब दूसरे दिन जो मेरा पेपर होता था उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं जो है अपनी फेयर बुक और रजिस्टर या बुक जो होती थी उनको साथ लेकर जाता। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बात सुन के तो मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ गई कि उस टाइम पे भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो वो स्ट्रीट बल्ब्स के नीचे पढ़ते थे रात को। तो आपने भी अपने हालात को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, और आप वहाँ पे काम पे जाते थे, लाइक एनिमल्स और इन सब के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फार्मिंग वगैरह होती हैं, और आप वहाँ पे पढ़ते थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप बैक स्टेज पे मुझे बता रहे थे कि ग्रेड 5 में आपने ट्रैक्टर चलाना सीखी। जी हाँ, दरअसल मैं बचपन ही से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मेरा सीखने का शौक़ था। वहाँ पर मैंने अभी बात किया है कि जो मॉडर्न चीज़ें जैसे कि सेल फ़ोन वगैरह, तो वो भी नहीं थी। जब मैं क्लास 5 में था तो ये नया मोबाइल आया था 3310, तो वो मेरे कज़न के पास हुआ करता था, तो मैं उसके मोबाइल से अपने अब्बू के मोबाइल से वही चलाता। और क्लास 5 तक में जो भी व्हीकल्स वगैरह होती थी वही वहाँ पे ड्राइव करता था, मतलब कि उनको सीखने का, चलाने का शौक़ था।
یہ اس حد تک کہ جو کھیتوں میں ہم لوگ ہل چلاتے ہیں ولیجرز, تو وہی بھی جو ہے میں چلایا کرتا تھا کلاس 5 تک. نائس. تو مطلب آپ کو پڑھائی کا تو شوق تھا ہی تھا, ساتھ ساتھ آپ دوسری چیزوں میں بھی بہت ہی ماہر تھے. ماشاءاللہ, زبردست. اچھا, تو آپ نے جو اپنا اسکول ہے وہ ولیج سے ہی کیا ٹل گریڈ 8؟ جی ہاں. صحیح. تو اسکول کے بعد آتا ہے 9th, جو ایک تھوڑا ڈفرینٹ ہارڈ فیز ہوتا ہے اسکول لائف کا. 9th میٹرک, پھر فرسٹ ایئر انٹر کالج. تو یہ 4 سال آپ کے کہاں گزرے اور کیسے گزرے؟ دراصل کلاس 8 تک تو ہم نے وہاں پہ گزارا کر لیا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں. اب مسئلہ ہمارا ہو رہا تھا کہ بورڈ کے ایگزامس میں ہم نے جو ہے اپیئر ہونا آگے. تو وہاں پر اس طرح کا ہمارے ایریا میں اس طرح کا کوئی اچھا سا اسکول نہیں تھا جو ہمارے معیار کے مطابق جو ہے وہاں پر جہاں پہ اچھی پڑھائی ہو. صحیح. جی بالکل. تو ہم لوگ جو ہے میرے ساتھ کچھ دوست تھے, میں نے ان کو پریفر کیا کہ آپ بھی جو ہے میرے ساتھ چلیں. تو ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے گاؤں سے 60 to 70 کلومیٹر ایک شہر ہے جس کو ہم لوگ میرپور ماتھیلو بولتے ہیں. تو وہاں پر ہم لوگ جا کر رہے. ہم نے 9th میٹرک, فرسٹ ایئر انٹر اور جو کالج وغیرہ تھی, تو وہاں سے ہم نے اپنی ایجوکیشن جو ہے کمپلیٹ کی انٹرمیڈیٹ تک. اچھا, تو مطلب زبردست. آپ چاہتے تو کوئی بھی ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ بس اتنا دور ہے, ہم اتنا دور نہیں جا رہے, ہم نہیں پڑھ رہے, بٹ آپ نے پڑھائی کو کنٹینیو کیا. آپ کا یہ انٹرسٹ تھا, تبھی آپ دور جا کے بھی پڑھائی حاصل کرتے تھے. تو آپ کا یہ انٹرسٹ دیکھ کر, اور آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھا, آپ کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ الٹریٹ تھے, لیکن آپ کو ایجوکیشن کا بہت شوق تھا. تو کالج لائف کے بعد آتا ہے مین یونیورسٹی لائف, جس میں ہم ڈگری چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بننا ہے. تو اس کے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ کیا بننا ہے, کیا آپ کا ڈریم تھا؟ تو میں پہلے یہ پوچھوں گی کہ آپ کا ڈریم کیا تھا, کہ آپ کو کیا بننا ہے؟ دراصل میرے والد صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے کزنس وغیرہ تھے, انکلس بھی ہیں الحمدللہ. تو ان کے جو گیسٹ وغیرہ آتے تھے, دراصل جو مجھے اچھی پرسنالٹی والے لگتے تھے وہ اکثر جو ہیں ٹیچر ہوتے تھے. تو میں زیادہ جو ہے ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرتا تھا. اور اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ٹیچر آتا تو میں خود چلا جاتا ان کے پاس, ابو کا فرینڈ جو ہوتا تھا. اگر کوئی ٹیچر نہ ہوتا تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہاں پر بھیج دیتا. تو میرا جی ہاں بچپنے سے یہی میرا جو ہے میں نے ڈریم رکھا ہوا تھا کہ میں نے جو ہے ایک ٹیچر بننا ہے. کیونکہ آپ خود بھی, آپ کو ایجوکیشن کا اتنا زیادہ شوق تھا, تو آپ کو تھا کہ آپ بھی باقیوں کو پڑھائیں اور کسی اور کو اس چیز کی کمی نہ ہو. اینڈ ٹیچنگ از اے ویری گڈ جاب, بیکاز ٹیچرز آر ٹرو کنگ میکرز, جو اپنی جو بھی نالج ہوتی ہے وہ سیلف لیسلی باقی میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور میک شیور کرتے ہیں کہ باقی سب کے پاس نالج ہو تو وہ فیوچر کی جنریشن انشاءاللہ چینج کریں. تو آپ کا ڈریم واقعی بہت اچھا تھا. تو یہ تھا آپ کا ڈریم. اب ہم آتے ہیں کہ آپ جب یونیورسٹی کی بات آئی تو آپ کے خاندان میں کیونکہ ان ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا, تو کیا آپ کو پرمیشن ملی؟ اینڈ ولیج میں کوئی یونیورسٹی تھا یا آپ کو شہر آنا پڑا؟ تو یہ ساری کیا سچویشن تھی, میں اس بارے میں جاننا چاہوں گی. دراصل جیسے میں نے انٹرمیڈیٹ کی, اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتی ہے. تو اس کی تیاری کرنے کے لیے مجھے اس شہر سے, ایک اور شہر تھا پنواگل جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ مجھے جو ہے جانا تھا, کیونکہ وہاں کی جو پڑھائی وغیرہ تھی وہ جو ہے اس علاقے سے زیادہ بہتر تھی. تو وہاں جانا تھا, تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ مجھے وہاں جانا ہے. میرے جو گھر والے تھے, میرے پیرنٹس ہیں, میرے ابا جو تھے وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے اور الحمدللہ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جہاں آپ کا دل کرے آپ اسٹڈی کے لیے چلے جائیں. بٹ وہاں پر بہت سارے جو ہے اس طرح کے ہر فیملی میں ہوتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو پیپلز. تو نیگیٹو پیپلز جو ہے کہتے تھے کہ نہ اس کو جو ہے اب انٹر اس نے کلیئر کر دیا ہے, اس کو جو ہے آپ اپنے کھیتوں میں لگا دیں یا جو ہے اس کی شادی وغیرہ کروا دیں, ورنہ اگر یہ اپنے گاؤں سے باہر جائے گا تو خراب ہو جائے گا, یا مطلب کہ یا بیڈ کمپنی میں آ جائے گا. تو اس وجہ جو ہے وہ میرے ابو کو جو ہے صبح کو ایک بات سناتے تھے نیگیٹو باتیں, شام کو جو ہے ایک اور نیگیٹو باتیں سناتے تھے. تو وہ اتنی اس پرمیشن لینے کے لیے مجھے اتنی ڈیفیکلٹی ہوئی. میں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی جو جاب ہے اسٹڈی ہے اس کو زیادہ کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا. تو
میں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کچھ آؤٹ آف دا باکس کرتے ہو جو آپ کی فیملی میں نہیں ہوتا آ رہا، کیونکہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کو یونیورسٹی میں جانا تھا، تو واقعی کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت نیرو مائنڈیڈ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جو چیز آج تک نہیں ہوئی وہ اب کیوں ہوئی، جیسے چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلے. تو ریولیوشن لانا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے، لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں. تو پھر جب اتنے نیگیٹو لوگ تھے، اتنے نیگیٹو کامنٹس تھے، تو اس سب میں جیسے آپ نے بتایا کچھ پازیٹیو بھی ریلیٹیوز تھے، تو ان کی کیا پازیٹیوٹی تھی اور کیسے انہوں نے آپ کو اس چیز میں سپورٹ کیا؟ اب جہاں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پر پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. تو میرے فیملی میں میرے جو ریلیٹیوز تھے وہاں پر پازیٹیو پیپلز بھی بہت تھے. تو وہ میرے والد صاحب کو اس طرح کہتے کہ ان کو جو ہے ان کا بیسک رائٹ ہے ایجوکیشن، اور جو ہے اگر اس کا دل کہہ رہا ہے، چاہ رہا ہے باہر جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کو جو ہے الو کریں. اب اگر اس کو خراب ہونا ہوا تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اس کی اپنی لائف ہے. اور اس میں آ جاتے ہیں جیسے کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اس میں میرا ایک انکل ہے جو ابھی مختار کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کزن ہے، اور میرے دوستوں میں اگر بات کی جائے تو ساجد نام ہے ایک کا، اور نوید بھی نام ہے، امان بھائی جو ابھی کراچی میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شفیق بھی ہیں جو یہاں پر ابھی یوفور میں کام کر رہے ہیں، اور آفتاب بھی تھے میرے دوست. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اکثر نا لوگ جب کامیاب بن جاتے ہیں تو وہ یاد نہیں رکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچایا ہوتا ہے. بٹ ان کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایکچولی میں پازیٹیو لوگوں کے نام لیے اور ان کو یہ ابھی تک یاد کرتے ہیں، اور آج بھی شو پہ یہ ان کو تھینک یو کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کی ایک بہت اچھی بات ہے، اور میں خوش ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی واقعی میں ہیلپ کی. اچھا، اور ایک اور بات کہ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو کہ بھائی آپ اپنے فیملی کے کیونکہ بڑے بیٹے تھے، رائٹ؟ تو آپ نے ایک ڈفرینٹ ایگزامپل سیٹ کی. تو آپ جب شہر جانے کا سوچ رہے تھے تو آپ باقیوں کے لیے ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کر رہے تھے، کیونکہ بڑے بھائی اکثر رول ماڈل ہوتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں باقی چھوٹے بھائی بہن ان کو ہی فالو کرتے ہیں. تو اچھا، اس سب میں آپ کے بھائی بہنوں کا کیا تھا؟ وہ آپ کو کیا کہتے تھے کہ آپ دور اب جائیں گے، شہر جائیں گے، تو کچھ کہتے تھے کہ نہیں آپ ہم سے دور نہیں جائیں؟ ایسے ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے فیملی والوں کی، خاص کر امی والدہ کی بہت ہوتی ہے. تو وہ ہو جاتی تھی یہ سوچ کے ایموشنل کہ میرا بیٹا جائے گا؟ ہاں، وہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ میں جیسے کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں پر جو ہے وہی کالس وغیرہ بھی کرتے تھے. تو کبھی کبھی جو ہے نا میں ویکینڈ سے پہلے گھر چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ کالز کرتے تھے اور بہت جو ہے مجھے تنگ کرتے، آ جائیں واپس آ جائیں. تو اس وجہ سے میں ویکینڈ سے پہلے ہی چلا جاتا. صحیح، بالکل. فیملی واقعی بہت مس کرتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی فیملی نے ان کو سپورٹ بھی کیا، بیکاز دے نیو دیٹ ایجوکیشن از دا بیسک ہیومن رائٹ. اوکے، تو آپ کا جب انٹرنس ایگزام تھا تو آپ نے کس یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزام دیے، اور پھر آپ فائنلی آپ نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی؟ سب سے پہلے تو اتنی مجھے ڈیفیکلٹی ہوئی کہ میں نے انٹری ٹیسٹ کے لیے وہاں سے پرمیشن لی. پرمیشن جیسے مجھے ملا تو میں انٹری ٹیسٹ کرنے کے لیے بنوا کے لا گیا. اس کے بعد میں نے 3 ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو ہے ان کے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوا. سو بھی جو ہے فرسٹ جو میری چوائس تھی وہ میں نے فزکس رکھی تھی. 9th کلاس سے پریورٹی تھی میری کہ میں نے فزکس کا ٹیچر جی بننا ہے. اس کے بعد میں نے نیسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں جو ہے ٹیسٹ دیا. اس کے 3 اٹیمپٹس ہوتے ہیں. اس کے فرسٹ اٹیمپٹ میں اپیئر ہوا، الحمدللہ وہ میں نے کوالیفائی کیا. اور کنٹینیوسلی اس کے بعد شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور کی ایڈمیشنس آ گئی تو وہاں پر میں نے اپلائی کیا. وہاں پر بھی میرٹ بیسس پہ جو ہے فزکس ڈپارٹمنٹ مجھے ملی. لیکن میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، چینج لانا چاہتا تھا. تو میں نے کہا کہ اس انوائرمنٹ سے مجھے باہر جانا ہے. تو اس کے بعد سندھ یونیورسٹی کی ایڈمیشنس آ گئی تو میں نے سندھ یونیورسٹی میں جو ہے ایڈمیشن لے لی. اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر بھی مجھے فزکس ڈپارٹمنٹ ملا تو میں نے یہی بیس چوائس سمجھا تو میں نے سلیکٹ کیا. زبردست. تو مطلب آپ کے پھر وہ جو 4 سال تھے، کیونکہ آپ ایک ولیج لائف میں بچپن سے رہے ہیں، اینڈ آل آف اے سڈن ایک لائف کا بھی ایک بہت بڑا ٹرانزیشن تھا کہ آپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں. تو ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اکثر یونیورسٹی لائف میں بھی آپ کو نیگیٹو پازیٹیو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. تو کیونکہ آپ ولیج سے آ رہے تھے تو آپ نے کچھ ان کا بیہیویئر پازیٹیو تھا، نیگیٹو تھا، کیسا تھا ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ؟ میں بات کروں جو لوگ وہاں پر نیگیٹو کی بات کروں، جو میرے رشتہ دار تھے
تو وہی تو کہتے تھے کہ اگر یہ حیدرآباد جا رہا ہے مطلب کہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر یا تو یہ غلط کاموں میں لگ جائے گا کیونکہ وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیٹیو نہیں ہوگا, اس وجہ سے اس کو روک تھام کرنے والا نہیں ہوگا. تو ان کی بہت ساری اس طرح کی باتیں تھیں, لیکن جو مجھے میرے سپورٹ میں تھے, جو میرے فیور میں تھے, وہی یہی کہتے تھے کہ نہیں ہمیں اس پہ پورا بھروسہ ہے اور یہ بچہ جو ہے ہمارا محنتی ہے. کیونکہ میں نے 8 کلاس تک پوزیشنز بھی اٹھائی, اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میری ایجوکیشن میں چینج آ گیا, تو پوزیشنز وغیرہ تو میں نے نہیں لی کیونکہ بورڈ کے ایگزامس تھی. تو وہی لوگ مجھے سپورٹ کرتے تھے کہ نہیں یہ بچہ ہمارا ٹیلنٹڈ ہے, الحمدللہ جو ہے اپنی منزل پر پہنچا ہے. زبردست. تو پھر آپ جب یونیورسٹی لائف میں فائنلی جاتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے فرینڈز بنے, وہاں پہ کیسے لوگ آپ کو ملے؟ یونیورسٹی لائف میں جیسے میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوئی میری, تو وہاں پر بہت سارے جو ہے سیم بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو بہت اس طرح کے لوگ بھی تھے. وہاں پر مجھے جو ڈیفیکلٹی فیس ہوئی ہے تو اس میں یہی تھا کہ میرا لینگویج ڈفرینس, کیونکہ یہاں کا جو لینگویج ہے بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ولیج. اور ہم جو ہے اس طرح کی ٹرائب بلوچ ٹرائب سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہاں پر بہت ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں اور میں بھی الحمدللہ 6 لینگویجز بولتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا لینگویج ڈفرینس ہو جاتا تھا. جب یہاں پر ہم لوگ بات کرتے تھے تو کلاس کی جو اسٹوڈنٹس تھی, گرلس ہوں یا بوائز ہوں, جب ان سے مطلب مجھے پہلے 3-4 منتھ تو اس طرح کے تھے میں ان سے بات کرنے سے بھی کتراتا تھا. اگر وہ ایک راستے سے جاتے تو میں کسی اور راستے سے چلا جاتا. کچھ ٹونٹ نہ کر دیں, کچھ نیگیٹو نہ کہہ دیں. بالکل جی ہاں, میں یہی سوچتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے بات کریں, لیکن مجھے تو بات کرنی ہی نہیں آتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے کیونکہ بات اس وجہ سے کرنے نہیں آتی تو میں اکثر جو بلوچ ہوتے ہیں تو وہی نا مونس اور مذکر کا ڈفرینس جو ہے تھوڑا بھول جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے مونس اور مذکر کا میں بھی فرق کرتا تھا, تو وہ اس بات کو لے کر ہنستے یا مجھ پہ مذاق کرتے. تو اس وجہ سے جو ہے میں ان سے دور رہتا تھا. اس بات میں یہ کہوں گی کہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہوتے ہیں لوگوں کے کلچرل ڈفرینسز, بٹ ان بیسس پہ آپ کو کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی کی نیچر بری ہو, کسی کا اخلاق برا ہو, تو بے شک آپ ان کو بتائیں, لیکن کلچرل ڈفرینسز کے بیسس پہ آپ کو بالکل بھی کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو کسی انسان سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو اس کی نیچر, اس کا دل اور اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے. یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں فرینڈشپ کے لیے اور لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپس کے لیے. صحیح. تو آپ کی یونیورسٹی میں جب آپ کو لوگوں کا یہ 3-4 مہینے بیہیویئر تھا, تو اس کے بعد کیا ان کا بیہیویئر ٹھیک ہوا؟ کیونکہ 4 سالوں کی جرنی تھی, تو آگے جا کے ان کا کچھ صحیح ہوا بیہیویئر؟ جی, ان کے بعد وہ جو 3 سے 4 منتھ کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں کیا کرتا تھا, جو ڈفرینٹ ٹاک شوز ہوتے تھے اکثر سندھی کے یا اردو کے, وہی میں دیکھا کرتا تھا. کیونکہ مجھے اپنا جو ہے لینگویج کریکٹ کرنا تھا, اس میں جو ہے جو ڈفرینسز تھی ان کو ختم کرنا تھا اور مجھے جو ہے آگے بڑھنا تھا. تو وہی جو ریزسٹنس تھی مجھے بار بار جو ہے آگے جانے سے منع کر رہی تھی. تو میں نے جو ہے ٹاک شوز وغیرہ سنی, اس کے بعد جو ہے میں ان سے جو ہے خود ہی ان سے بات کرنے لگ جاتا تھا. تو ایک کانفیڈنس آپ میں نیچرلی آ گیا. جی. اس جگہ پہ مجھے یہ زیادہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو, اگر ان کو کوئی بات فیل ہو رہی تھی نا, تو آپ بجائے کہ بس بول دیں یہ صحیح نہیں ہے, آپ ان کو ہیلپ کریں, ان کے ساتھ مل کے ان کی وہ چیز ڈیولپ کرنے میں, اسکل ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کریں, نہ کہ بس پن پوائنٹ کر دیں کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے. بٹ آپ نے اس سب کو پازیٹیو لیا اور آپ نے خود اس سب حالات کے باوجود اپنی لینگویج پہ ورک کیا, اور آپ نے پھر بھی سوچا کہ آپ شہر میں جائیں گے, آپ ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سو دس از اے ویری گڈ تھنگ. اچھا, یہ تو آپ کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی لائف کی بات تھی. آپ جب شہر آئے تو آپ ولیج سے ایک شہر آتے ہیں, تو وہاں پہ آپ جو سیٹل ہوئے, تو آپ ہاسٹل میں تھے یا آپ نے کوئی رینٹ پہ گھر لیا تھا, فرینڈس کے ساتھ تھے, تو وہ آپ اس بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں. ہم لوگ جیسے آئے وہاں سے گاؤں سے آئے, تو میرے ساتھ کلاس جن دوستوں کے میں نے نام لیے وہ میرے ساتھ کلاس نرسری سے ساتھ پڑھے ہیں. تو وہاں سے بھی 3-4 دوست تھے. ہم لوگ یہاں پر حیدرآباد جیسے آئے, تو وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے اتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پر سیٹل نہیں ہو کر پائیں گے. کیوں نہیں ہو کر پائیں گے؟ کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا.
جیسے کہ کھانے پینے کا بندوبست، اس کے ساتھ ساتھ صبح 6 بجے اٹھ کر یونیورسٹی جانے کے لیے اور بریک فاسٹ کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ڈنر کے لیے، اور جو کلاتھس وغیرہ ہوتے تھے ڈریسنگ کی وجہ سے وہی. اور مین ایشو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ میں کبھی بھی اتنا جو ہے اتنی دور جو ہے اپنے پیرنٹس سے نہیں آیا تھا. تو ہوم سکنس ہوتی ہے، نیچرل بات ہے. جی ہاں، یہی بات جو ہے نا، کبھی اگر میرے سر میں درد ہوتا یا جو ہے کھانے وغیرہ کے حساب سے جب گاؤں مطلب کہ گھر یاد آ جاتا تھا تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا اس ایموشنز کو مینیج کرنا میرے لیے. بٹ آپ نے وہ سب کیا، اور اس سب حالات کے بعد بھی انہوں نے اپنی ڈگری سکسیزفلی حاصل کی، اور کہیں پہ بھی ہمت ہار کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے نہیں چاہیے ایجوکیشن، مجھے واپس جانا ہے. تو یہ آپ کی اپروچ جو تھی لائف کی طرف کہ آپ کو کچھ بننا ہے. کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو ڈریم بگ دین ورک ہارڈ فار دیٹ. تو انہوں نے آپ نے یہ کیا. خواتین اور حضرات، باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، مگر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک لیجئے، کہیں مت جائیے، دل کھول کر جلدی واپس آئیے. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے، جذبوں کی عکاسی ہے، شعور و آگہی ہے. فنی، فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے، ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارح ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے گا. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی. اردو ادب سے شعر اور نثر. کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور وہ تمام شاعری، وہ تمام نثر پارے جو آپ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. آپ جب میر کو سنیں گے، جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے، آپ کی زندگی میں بالیدگی پیدا ہوگی. اگر ادب سے آپ کا کم یا زیادہ تعلق ہے، آپ کی سماعتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کے ذوق کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے شرح ادب. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے، جذبوں کی عکاسی ہے، شعور و آگہی ہے. فنی، فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے، ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارح ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے گا. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی. اردو ادب سے شعر اور نثر. کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور وہ تمام شاعری، وہ تمام. ویلکم بیک ٹو مائی شو دل کھول کر. تو باتوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. تو ہم تھے آپ کی یونیورسٹی لائف کے 4 سال الحمدللہ خیر سے ختم ہو گئے. تو اب ہم آتے ہیں کہ جب آپ کی یونیورسٹی لائف ختم ہوتی ہے تو سٹارٹ ہوتی ہے دا ریئل لائف، دا پریکٹیکل لائف. تو اس لائف میں آپ کا پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ کی پہلی جاب کون سی تھی؟ سب سے پہلے جو ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں یا جو ینگسٹرس ہوتے ہیں جیسے ڈگری کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو ہے جاب وغیرہ فائنڈ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں نا بہت سارے اس طرح کے ینگسٹرس ہیں جو ڈگریاں لے کر ایسے گھوم رہے ہیں. اب یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ کچھ انجینئرس ہیں، اب وہ وہی بے روزگار ہیں، اب وہی کیا ہوتے ہیں مجبور ہو کر جو ہے ٹیچنگ کی طرف چلے آتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلس ملتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کیونکہ میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہی ہوں. تو جیسے میں نے ڈگری کمپلیٹ کی اس کے بعد جو ہے میں چلا گیا گاؤں. تو وہاں پر میں ایسے ہی تھا، کچھ وقت میں وہاں پہ رہا. کون سے ایئر میں آپ نے ڈگری ختم کی؟
दरअसल मैंने डिग्री जो है ख़त्म की थी वो 2020 में की थी। ये तो कोविड का ईयर था, हाँ, तो उस टाइम तो और ज़्यादा डिफिकल्ट था जॉब्स मिलना वाकई। जी बिल्कुल। और तो फिर आपकी कैसे रही जर्नी, आपने नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था जॉब की तरफ? पहली जॉब कौन सी थी? पहली जॉब मेरी यही थी कि कोविड के दौरान सब इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद थे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। मैं ऐसे ही घर बैठा था तो मुझे कॉल आ गई कि हम आपको हायर कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू है 2 दिन के बाद जो है आप आ जाएं मंडे पे। तो उस वक्त से वही दिन जो है सैटरडे का था, मैं गांव में था। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है क्लास 2 से क्लास 7 तक की जो साइंस सब्जेक्ट है वही पढ़ानी है, तो आप जो है आ जाए। मैंने सोचा कि यार देखिए मैंने इतनी बड़ी डिग्री ली हुई है और मैं जाकर क्लास 2 से क्लास 7 तक पढ़ाऊँ तो क्योंकि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, टीचिंग इन फिजिक्स आपका ये इंटरेस्ट था, सही? जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने यही बात शेयर की अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे बैठे हो फ्री, तो इससे बेहतर है कि जाओ वहाँ अपने आपका जो फील्ड है उससे कनेक्ट रहोगे। तो मैं यहाँ पर चला आया, इंटरव्यू मैंने दे दिया, उसके बाद जो है मेरी सिलेक्शन हो गई। लेकिन वहाँ पर जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो 7,300 थी, तो उससे मैंने स्टार्ट की। सही है, स्टार्ट आपको क्योंकि इनको टीचिंग फील्ड में क्योंकि जाना था तो स्टार्ट आपकी टीचिंग फील्ड से ही हुई। भले सब्जेक्ट वो नहीं था बट स्टार्ट आई थिंक ऐसे ही होती है। सक्सेस की जो सीढ़ी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है एंड स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ जाते हो। तो स्टार्ट तो आपकी अच्छी थी। तो फिर आपने ये जॉब कितना टाइम कंटिन्यू की? दरअसल जैसे मैंने ये जॉब कंप्लीट की उसके बाद फर्स्ट सैलरी हुई तो उस पहली सैलरी से मैंने 5,000 की शॉपिंग की थी अपनी वालदा के लिए। उसके बाद जी उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 मंथ जो है इसी जॉब यहाँ पर कंटिन्यू किया। उसके बाद कोई और स्कूल है कासमाबाद में, तो वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप जो है 6 to 8 साइंस और 9th मैट्रिक जो है आप फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ जाए हमारे पास। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो फिजिक्स में थोड़ा आपकी एंट्री हो गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। जी हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो सैलरी थी यहाँ से जो पहले वाला स्कूल था वहाँ से भी वो डबल ऑफर कर रहे थे। तो मैंने ये बात जो है अपनी प्रिंसिपल को बताई कि मैडम जो है मुझे इस तरह की ऑफ़र आई है। तो मैडम जो है नहीं छोड़ रही थी क्योंकि वो मुझे अपने ना बेटे की तरह देखती थी। हमारा जो है बहुत अटैचमेंट हो गया था। तो बहुत मैंने उसको कन्विंस किया। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैंने वही स्कूल ज्वाइन किया। यही निशानी है कि आप कितने काबिल टीचर थे कि आपके पहले एक्सपीरियंस में ही आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उनको था कि आप ना जाएं, बट ऑब्वियसली आपकी जो सेकंड जॉब थी उसमें ज़्यादा बेहतर ऑफर थी तो आप वहाँ गए। तो फिर आपने वो जॉब, अभी आप वही जॉब कर रहे हैं या वो जॉब फिर आपने कुछ टाइम बाद लीव की? नहीं, वही जॉब जो है मैंने तकरीबन 1.5 ईयर 1.5 साल मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद जो है मुझे मैं वहाँ पे टीचिंग कर रहा था तो आर्मी पब्लिक स्कूल पेटारो की तरफ से जो है एडवर्टाइजमेंट आ गई। तो मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए अपीयर होना था। इंटरव्यू के लिए गया, उसी सेम दिन पे डेमो भी था और जो है इंटरव्यू वगैरह भी थे क्योंकि उनको टीचर्स चाहिए थे। बिल्कुल सही। और यही रमज़ान शरीफ का मंथ था तो मेरा वहाँ पे ना बुरा हाल हो गया था क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया था। उसके बाद रोज़ा भी था और डेमो भी मैंने दी थी, इंटरव्यू भी दिए थे और उसके साथ साथ जो है ना इंटरव्यू भी दिया था। तो उसके बाद मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक जो है वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ कमीशन पेपर के बारे में भी बता रहे थे बैक स्टेज पे, कुछ कमीशन का एग्ज़ाम, तो वो क्या कहानी है? जी हाँ, करंटली जो है मैंने अभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टेस्ट आई हुई थी, उनकी जॉब्स वगैरह आई थी 17th ग्रेड में। तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और फिजिक्स के लिए मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद रिसेंटली अब इस मंडे की बात की जाए तो इंटरव्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। मुझे यकीन है बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी उसके रिजल्ट्स आने हैं, सही। तो अब आप जब 2020 में आपकी ग्रेजुएशन हुई और अभी 2023 है तो 3 इयर्स में माशाल्लाह से आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है और प्रोग्रेसिव रही है और यही चीज़ बेटर करती है कि आप ऊपर ही जाएं नीचे ना आए। तो अब जब आप विलेज जाते हैं और वही जो नेगेटिव लोग कहते थे कि नहीं इसको मत भेजो, आपके फादर को अक्सर आपने बताया कहते थे कि ये उधर जाके बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अब जब आप जाते हैं तो वो क्या कहते हैं?
दरअसल उनके अभी क्या कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा कामयाब हो जाता है तो उसकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग्स होती है ना वही रिमूव हो जाती है। तो सेम जो है मेरे साथ भी यही हुआ है। अब जब जो वही लोग जो मेरे वालिद साहब को हाथ मिलाने से भी जो है कतराते थे, वही सेम लोगों ने जो है जब मेरा रिटन का जो है अनाउंस हुआ था रिजल्ट, तो पता नहीं किसने वो वायरल कर दिया था, तो वहाँ पर मेरे इलाके में पता चल गया। तो उन लोगों ने जो नेगेटिव कमेंट्स करते थे तो उन्होंने जो है कॉल वगैरह की। उसके बाद जो है अभी जहाँ पर भी मेरे बाबा जाते हैं तो उनको मुबारकबाद वगैरह इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मतलब आपने अपने पेरेंट्स को वाकई में दिखाया कि उन्होंने अगर आप पे ट्रस्ट किया तो आपने उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, और आज आई एम श्योर कि वो आपसे बहुत प्राउड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि अभी तो मुझे एमफिल करना है। उसके साथ साथ मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले शेयर की है कि मैंने 5 से 6 लैंग्वेजेस मुझे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ मैं अभी जो है चाइनीज़ लैंग्वेज को भी टच करने का सोच रहा हूँ। अच्छी, बेहतरीन, नहीं बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। नॉलेज जितनी हो उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज नॉलेज इज़ द बेस्ट वेपन। जाने से पहले मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि वो हमें कोई पीस ऑफ एडवाइस दें जो हमारे नाजरीन को बहुत, उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैं जो नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है कभी भी जिस तरह के भी हालात हों उससे कभी भी ना घबराएं। मैंने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। उनका जो रिज़ल्ट है, मेरी स्टोरी से आपको पता चलता है कि मैंने कितनी जो है डिफ़िकल्टीज़ जो है अपनी लाइफ में देखे हैं, उन मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। और अभी जो रिज़ल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे फेवर में। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, सिंपली यही कह सकते हैं कि जो हालात होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। उनमें भी कोई ना कोई हमारे लिए भलाई होता है कि अगर हमारे लाइफ में एग्ज़ाम्स ना हो तो हम उसे लाइफ ही ना कहें। बिल्कुल, हार्डशिप्स आती हैं तभी हमें पता चलता है कि जब आसानियां हैं तो वो कितनी अच्छी हैं, और एग्ज़ाम्स हैं तभी ही हमें एक सीढ़ी मिलती है आगे चढ़ने की। बिल्कुल सही बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि ये हमारी स्टोरी देखकर नाजरीन जो उन एरियाज से लोग देख रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो देख सकते हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर ये एजुकेटेड हैं तो इनके जो भाई बहन हैं अब वो भी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, इनके ख़ानदान में भी ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होगी। तो बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस होगा इनकी कहानी का, आई एम श्योर। जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी, दैट यू शुड नॉट ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड क्लेम योर सक्सेस। हालात तो बुरे होंगे मगर आप अपने एक्शन से, अपने रवैयों से और अपने स्ट्रगल से उन हालात में तब्दीली लेके आए, एंड एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल टू ब्रिंग दैट चेंज। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मैं अब इजाज़त लूँगी, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।